بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا اور زیادہ کر کے واپس کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی اپنی مجلسوں کے اندر اللہ رب العزت کا مذاق اڑانے لگے اور مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے رب اللہ رب العزت کے خلاف۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے تو راستے میں جہاں پر یہودی اپنی کتاب تورات پڑھا کرتے تھے، جس میں وہ تبدیلی کر بیٹھے تھے، وہ تورات پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر جو ان کے دو بڑے پوپ، بڑے پادری گفتگو کر رہے تھے، ان کے پاس جا کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اور ختم نبوت کے منکر ہو۔ تم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ان کو کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح اور سچ بات بتاؤ جو تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ بدبخت بجائے اس کے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرتے، وہ آگے سے بدبخت کہنے لگے کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو نبی کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے، اور کہنے لگے کہ یعنی اللہ رب العزت علیہ باللہ ہمارے لیے تو سود حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کم لیں گے اور زیادہ دیں گے۔ ایسی جب باتیں کرنے لگے اور پھر کہنے لگے ہم تمہارے رب پر، تمہارے نبی پر، تمہارے نبی کے رب پر ایمان کیوں لے کر آئیں؟ تمہارا رب جو ہے علیہ باللہ وہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یہ باتیں کرنے لگے کہ تمہارا رب تو قرض مانگتا ہے، تمہارا رب تو علیہ باللہ انہوں نے کہا عاجزی کرتا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس بدبخت کو بہت زوردار تماچا ایک مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا اور کہا کہ اے بدبخت، اے یہودی، اگر ہمارا معاہدہ، ہمارے نبی کا معاہدہ تمہارے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں ابھی تیرا سر قلم کر دیتا، میں تیری گردن اتار دیتا۔ بدبخت تو میرے سامنے تو اللہ رب العزت کی گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے۔ یہودی سارے کے سارے اکٹھے ہو کر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور بدبخت آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ابو بکر صدیق کو یہی سکھایا ہے کہ وہ کسی کے عبادت خانے میں جا کر ان کو جا کر تھپڑ مارے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا، ابو بکر صدیق کو کہا، ابو بکر کیا تم نے اس کو تھپڑ مارا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے یوں کہا، اس نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ یہودی کہنے لگے کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی گواہ ہے تو گواہ لے کر آؤ۔ اب اس وقت سوائے یہودیوں کے وہاں کوئی مسلمان تو تھا نہیں جب ابو بکر صدیق کے دفاع میں گواہی دیتا، ابو بکر صدیق کی طرفداری کرتا، کوئی نہ تھا۔ ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق تو خاموش ہوئے لیکن ابو بکر صدیق کا رب وہ خاموش نہ رہا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا۔ اور یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ اگر اللہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا، یہ زمین بول کر بتاتی کہ ابو بکر صدیق حق پر ہیں اور یہ یہودی باطل پر ہیں، غلط ہیں۔ اگر اللہ چاہتا آسمان کو حکم دیتا، آسمان کو زبان دیتا، آسمان بول کر بتاتا کہ ابو بکر صدیق سچا ہے
اور یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا درختوں کو اللہ رب العزت زبان دیتا، پہاڑوں کو زبان دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کی گواہی کو قبول و منظور نہ کیا۔ نہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو زبان دی، نہ زمین کو زبان دی، نہ درختوں کو، نہ پہاڑوں کو، کسی کو بولنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دینے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ اور اللہ رب العزت میدان عمل میں کیوں نہ آتے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی ابوبکر صدیق کے کندھوں پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلح کا بوجھ ڈالنا تھا، اسی ابوبکر صدیق کے کندھوں پر اس امت کا بوجھ آنا تھا، اسی ابوبکر صدیق کے کندھوں پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے منبر کا بوجھ آنا تھا۔ اسی ابوبکر صدیق نے پھر نبوت کو، خلافت کو، امامت کو سنبھالنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے گواہی نہ لی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود میدان عمل میں آئے اور آیت نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا کہ یہ یہودی، یہ بدبخت کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ تمہارا اللہ جو ہے الیاذ باللہ وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، جو تیرا ابو بکر ہے نا، وہ صدیق ہے، سچا ہے، ابو بکر صدیق سچا ہے، یہ بدبخت جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے تمہارے رب کی گستاخی کی ہے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے بتا دیا، انہوں نے تمہارے رب کی گستاخی کی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گستاخی کا جواب اس کو ایک دے دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مردوں میں سب سے پہلے صحابی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے شان کے بارے میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، کوئی نہ کوئی بیان انشاءاللہ ریکارڈ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کا دفاع کرنے کی، اور ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔